اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرو کے بارے میں، جس کو خمیدہ بھی کہا جاتا ہے، خط منحنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے دراصل؟ سمجھے کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ ہم عام طور پہ کرو بات کرتے ہیں جب کوئی موڑ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی ایک سیدھی چیز تھوڑی سی مڑ رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہاں ایک کرو آ گیا، آگے سے ایک خمیدہ آ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے بھی کہلائی جا سکتی ہے، جیسے یہ ایک انگریزی کے حرف ایس کی طرح کی چیز لگ رہی ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک کرو میں ہے، یہ اس میں موڑ آ رہے ہیں، یا یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک کرو ہوگا۔ دراصل حساب میں جو اس کی کہتے ہیں پہچان ہوتی کرو کی، وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز بنائیں جس کو بناتے وقت آپ کا قلم اٹھے نہیں، مطلب آپ ایک ہی دفعہ میں جدھر تک قلم اپنا لے جا سکتے ہیں، اور آپ جو بھی شکل بنائیں گے وہ کرو کی صورت میں ہوگی۔ تو اگر میں ایک گول دائرہ بناؤں اس طریقے سے، تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میں نے بغیر قلم اٹھائے یہاں سے یہاں تک یہ بنا دیا، تو یہ کرو ہو گیا۔ اب اگر اس کو میں ایسے کچھ بنا دوں جیسے وہ ہم ایک شکل بناتے ہیں نا، مطلب چہرہ بناتے ہیں، تو دو آنکھیں میں نے یوں بنا دی، پھر میں نے یہ دو آنکھیں بنا دی، تو یہ اب کرو نہیں کہلایا جائے گا، اب یہ خمیدہ نہیں، کیونکہ یہ چیز بنانے کے بعد، یہ بڑا دائرہ بنانے کے بعد مجھے یہ دو چھوٹے دائرے بنانے کے لیے قلم اپنا اٹھانا پڑا۔ البتہ اگر ہم اس کو یوں چشمے پہنا دیں، ایسے اس طریقے سے ہم اس کو یہاں جوڑ لیں، تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ شکل جو ہے وہ بغیر قلم اٹھائے بنائی جا سکتی ہے اس طریقے سے، تو یہ پھر ایک کرو کی صورت میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ حساب میں اور بھی بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں تو موڑ اور خمیدہ اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن حساب میں جو ہم نے ابھی اس کی ایک طریقے سے کہتے ہیں پہچان بنائی ہے، وہ یہ بنائی کہ ایسی چیز جو قلم اٹھائے بغیر بنائی جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک سیدھی لائن بنا دوں، مطلب کچھ بھی میں نے زیادہ کوئی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنی ہے، سیدھا سیدھا میں ایک یوں ایک لائن بنا دوں جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے کرو کہلائی جائے گی، کیونکہ میں یہاں سے شروع ہوا، یہاں پہ میں نے ختم کیا، مطلب اس پورے سفر میں نے اپنا قلم نہیں اٹھایا، تو یہ بھی کرو کہلائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی بات کو اگر ہم لے کے چلیں کہ بغیر قلم اٹھائے، تو میں اگر کوئی شکل بنا دوں، مثال کے طور پہ میں نے ایک اسی طریقے سے یہ ایک سمجھے ایک طریقے سے مربع بنا دیا، تو اگر یہ مربع بن جائے ایسے، تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ قلم نہیں اٹھایا اور یہ پوری چیز ایسے بن گئی، تو یہ بھی ایک طریقے سے کرو ہے۔ تو کافی دلچسپ حساب میں اس کی کافی ساری چیز آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کوئی اور شکل بنا لیں، ہم کچھ اور ہی بنا لیں نا، مطلب ایک مثلث بھی بنا سکتے ہیں ہم، تو اگر ہم یوں مثلث بناتے ہیں تو اس میں بھی قلم اٹھائے بغیر ہم یہ شکل بنا سکتے ہیں، یہ ایک مثلث جو ہے یہ کہلایا جا سکتا ہے۔ تو پولیگون جو ہے، کثیر الاضلاع، جو بھی طرح کے اس طرح کے اطراف اور کونوں والی شکلیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں کرو کہلائی جا سکتی ہیں، جب تک آپ اس کو ایک ہی دفعہ میں بغیر قلم اٹھائے بنا سکتے ہوں۔ اگر یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو یہ کرو کہلایا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ عام خمیدہ کے بارے میں، بالکل عام جو کرو ہوتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس جو بھی آپ بغیر قلم اٹھائے اس طرح سے بنا رہے ہیں، اور یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم اس میں اگر ہم اس میں شکلوں کی بات کریں تو یہ ایک گول دائرہ بھی ایک عام خمیدہ ہے، یہ ایک مستطیل بھی جو ہے یہ ایک عام خمیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی تصویر بنا دیں جو سمجھے یوں ہم ایک بادل بنا رہے ہیں، اگر ہم نے ایسے بادل بنا دیا تو یہ بھی ایک عام خمیدہ ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں خاص خمیدے، وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ ایک انگریزی کا حرف بنائے پی،
تو یہ خاص خمیدہ کیوں خاص ہے یہ میں آپ کو ذرا 1 منٹ میں بتاتا ہوں. پہلے میں اس کی کچھ مثالیں بتا دوں، یا اگر ہم کچھ ایسی ایک شکل بنائیں، یہ بھی ایک خاص خمیدہ ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم ایک پتنگ بنانے جائیں تو وہ بھی ایک خاص خمیدہ ہوگا. اور خمیدہ ضرور ہوگا، کرو ضرور ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے بنانے جائیں تو یہ ہم اس کا پتنگ کا اوپر کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور ابھی تک ہم نے پین نہیں اٹھایا، اسی کو ہم یوں آگے لے گئے، اسی کو یہاں لے آئے، اور پھر یہاں سے ادھر لے آئے. تو یہ جو ہے یہ ایک خمیدہ بالکل بن رہا ہے، کرو ضرور بن رہا ہے. اب یہ خاص کیوں ہے؟ خاص اس لیے ہے کہ اگر ہم ان کرو کی بات کریں، اس کی ہم اگر سرحد پہ چلیں تو کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں جہاں ہمیں 2 سے زیادہ راستے نظر آ رہے ہو. اگر ہم یہ پوائنٹ لے لیں تو ہم یوں جا سکتے ہیں اور یوں جا سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں خاص خمیدے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے پاس کسی بھی کوئی ایسا پوائنٹ ہو شکل میں، اس کرو میں، جہاں آپ کے پاس 2 سے زیادہ راستے ہوں جانے کے. ادھر بھی یہی ہے، ادھر بھی جا سکتے ہیں آپ، ادھر بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی جا سکتے ہیں. یہ بنا ایک ہی دفعہ میں ہے بغیر قلم اٹھائے. ہے یہ ابھی بھی خمیدہ، یہ کرو ہی ہے لیکن خاص ہے. اس پی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پوائنٹ پہ دیکھیں تو ہم یہاں سے ادھر جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، اور یہاں بھی جا سکتے ہیں. تو 3 راستے ہیں ہمارے پاس. تو عام خمیدے وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کسی بھی پوائنٹ پہ اس پوری خمیدے میں دیکھ لیں تو آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں نظر آئے گا جہاں 2 سے زیادہ راستے ہوں، آگے یا پیچھے. یہی ایک طریقہ. ادھر ہمارے پاس دائیں بائیں بھی آ جاتی ہیں آپشن، ادھر اوپر نیچے اور دائیں جانب ہم جا سکتے ہیں، ادھر ہم یہاں بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں. 4 راستے ہمارے پاس ہیں. تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ کرو کیا ہوتا ہے حساب میں. یہ پولیگون مطلب عام جو شکلیں ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، مستطیل، مثلث، متوازی اضلاع، یہ سب کے سب جو ہیں خمیدہ یعنی کرو میں آ سکتے ہیں. ان کو کہا جا سکتا ہے، حساب میں یہ مانے جا سکتے ہیں. تو تھوڑا عام زبان میں جو ہم آج تک کرو اور خمیدہ بولتے آئے ہیں، حساب میں تھوڑا سا مختلف ہے.